باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج جو ہے تسلسل کے ساتھ اب غسل جنابت کی جو بحث شروع ہے، تو غسل جنابت کا طریقہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم غسل کس طرح کریں۔ تو غسل جو ہے سادہ سا طریقہ ہے۔ اسلام ایک آسان مذہب ہے، شریعت سہلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اور ہمارے ائمہ معصومین نے اس کو بتایا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ۔ تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اور تمام جو غسل ہیں ان کے دو طریقے ہیں، ایک ترتیبی ہے، ایک ارتماسی ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ جو ترتیب سے کیا جائے، اور ارتماسی یہ ہے کہ جو غوطہ لگایا جائے۔ ارتماس کا معنی ہے غوطہ لگا دینا۔ جس طرح وضو ارتماسی تھا، وضو ترتیبی تھا، اسی طرح یہ غسل کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک غسل جنابت ترتیبی ہے، ایک غسل جنابت ارتماسی ہے۔ ہر غسل اسی طرح ہے تقریباً۔ تو پہلا جو غسل ہے، یہ جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، وہ غسل جنابت ہے۔ جب انسان کو احتلام آ جاتا ہے، جب انسان میاں بیوی آپس میں بستری کرتے ہیں اور منی نکل آتی ہے، تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ انسان مجنب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب منی نکلے تو پہلے طہارت کرے، اور تاکہ طہارت جب کر لے گا اور منی کے قطرات سب نکل جائیں گے تو پھر وہ اس کو یقین ہو جائے گا اور وہ غسل کرے گا۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن پر چکناہٹ ہے، تیل بہت زیادہ لگا ہوا ہے، یا نجاست وہ منی کی لگی ہوئی ہے، اور خون یا کہیں کہیں لگا ہوا ہے، پہلے اس نجاست کو آپ نے دور کرنا ہے۔ صابن لگائیں اور اچھی طرح اس کو بدن کو صاف کریں پانی سے، ٹھیک ہے۔ تو جب صاف ستھرا پانی سے ہو جائے اور نجاست دور ہو جائے تو پھر آپ غسل کی نیت کریں۔ نیت کوئی زبان سے کوئی الفاظ نہیں ہیں خاص قسم کے کہ جو مطلب ایک معین ہیں اور وہ نہ کہے گئے تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا۔ نہیں، نیت ہے کہ غسل جنابت کا دل میں ایک ارادہ گزارنا ہے کہ میں پاکیزگی کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، کعبہ کے طواف کے لیے جو ہے غسل کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ دل میں نیت کر کے آپ شاور کے نیچے جائیں، یہ فوارہ جس کو کہتے ہیں، شاور کے نیچے جائیں، پہلے سر گردن، یہ درمیانی جو حصہ ہے سر اور گردن پر پانی آئے گا، اور آگے پیچھے بھی چلا جائے گا، آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی چلا جائے گا۔ اور آپ کو یقین ہو جائے، یہ تین جو لوٹے رکھے ہوئے ہیں، تین برتن جو کہتے ہیں علماء بتاتے ہیں آپ کو، یہ یقین کے لیے، کیونکہ تین وہ آوازیں جب جاؤ کہیں دروازے پر، تین آوازیں دو، تین طلاقیں ہیں، ہاں جی۔ تو اس طرح تین کا جو عدد ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا یقین ہو جائے، ورنہ آپ کو دو سے یقین ہو جاتا ہے، دو لوٹوں سے ٹھیک ہے، چار سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، پانچ سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تین سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے تمام بدن پر پانی پہنچ گیا ہے، سرگردن ہو گیا، پھر دایاں حصہ اس پر آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں حصے پر پانی ڈالنا ہے، اور جب پانی ڈالیں یہ انگوٹھی وغیرہ ہے اس کو اتار لیں، اور عورت جو ہے وہ اس کے بال اگر بہت لمبے ہیں تو تمام لمبے بالوں کو آخر تک دھونا جو ہے اس میں غسل میں واجب نہیں ہے۔ دھوئے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر کوئی سردی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، تو جو سر کے ساتھ موجود ہے حصہ اس کو دھونا واجب ہے، اور باقی تمام بدن کو دھونا واجب ہے، اور یقین ہو جائے کہ کوئی جز جو ہے وہ بدن کا خشک نہیں رہا، مکمل طور پر غسل ہو گیا ہے، تو یہ غسل جنابت ہو جائے گا۔ اور یہ غسل ایسا ہے کہ جس کے پہلے بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فوراً جو ہے غسل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ غسل جنابت واحد غسل ہے جس سے پہلے اور بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے، یہ تمام عبادات کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مختصر اور جامع طریقہ ہے غسل کا۔
جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر جو ہے نا احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.